میرے تین ساتھیوں نے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور خلاصہ یہ ہے کہ کل کا جو اجلاس ہے اس سے مجھے ایک مایوسی کا اظہار دکھائی دیا اور ایک نا امیدی کی گردان تھی جو دہرائی گئی کل کے اجلاس میں۔ کل کا اجلاس جو ہے اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو وہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ آپ اگر ایک ایک نقطے کو، وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، تضادات کا مجموعہ ہے۔ اور جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ شادیانے کہاں بج رہی ہیں؟ آپ کے پڑوس میں۔ کیوں؟ کہ ہر اس ادارے کو نشانہ بنایا گیا جس ادارے سے وہ خائف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا خون دیا ہے، اور پاکستان اور دہشت گردی کو شکست دینے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے آج دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اب جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ مایوسی کیوں تھی؟ مایوسی کی وجوہات ہیں۔ بہت سی امید لگا رکھی تھی کہ ہم نے معیشت کو اس حد تک دیوالیہ کر دیا ہے کہ یہ چل نہیں پائیں گے۔ جو ریسورس گیپ ہے وہ اتنے غالباً 20 ارب ڈالر کا ریسورس گیپ چھوڑ کے گئے تھے، تو یہ ان سے پورا نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور دوست ممالک نے ہمارا اس آڑے وقت میں ساتھ دیا، اور پھر IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم اس سے نکل آئے۔ اور جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک، انہوں نے جانے سے پہلے ایسے اعلانات کیے کہ آنے والی حکومت کے لیے مالی مشکلات پیدا ہوں گی، اس سے الحمدللہ ملک اب آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے۔ کووڈ کے چیلنج کے باوجود آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب سدھرنے شروع ہو گئے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، خیال تھا کہ دھرنے سے امید تھی، وہ تتر بتر ہو گیا، آپ کے سامنے ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ اسد عمر نے کہا، دنیا ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کووڈ کا چیلنج ختم نہیں ہوا۔ آج یورپ میں دوبارہ وہ نئی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ کیسز پھر بڑھنا شروع ہو گئے۔ بہت سے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں ایک سیکنڈ ویو آ سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا درس دیا کرتے تھے وہ آج کہتے ہیں کہ ہم جنوری میں اور دسمبر میں احتجاج کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، ریلیز کریں گے۔ تو آپ ذرا تضادات کا ملاحظہ کیجئے۔ پھر اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، ان کو یقین کامل تھا کہ حکومت کے پاس، کیونکہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، انہیں اگر FATF میں، FATF میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، انہیں بالآخر ہمارے پاس آنا ہوگا۔ اور ہم گئے، اور ہم نے حد الوسع کوشش کی پاکستان کے لیے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے، اور ہندوستان کے عزائم کو خاک پہ ملانے کے لیے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے تھے۔ ہم نے بہت سی ان کی طرح جو مین تھی، امینڈمنٹس تھی، ان کو انکارپوریٹ کیا۔ They were convinced کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے، اور جوائنٹ سیشن میں ان کو جو سبکی اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ وہ اپنی صفوں کو ٹٹولیں، وہ اپنی صفوں کو ٹٹولیں، اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کمرے سے باہر کیا کہا جاتا ہے اور کمروں کے اندر بیٹھ کر کیا انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک تضاد ہے جو قوم کے سامنے آیا۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اتنی پھنسی ہوئی ہے اور ایک ڈیڈ لائن ہے، پلینری کا سیشن آ رہا ہے، تو یہی وقت ہے نچوڑنے کا، اور 34 کے قریب انہیں ترامیم پیش کر دی کہ NRO کیا کہتی ہیں۔ NRO کیا تھا؟ آج کے اس دور کا NRO نیب کو لپیٹنا ہے، نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی، ان کی منزل تھی۔ جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے،
تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی. اب دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے.